السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اچھا، ہماری یہ 12ویں کلاس چل رہی ہے، 12th، اور اس کا پارٹ بی آج دیکھیں گے۔ تنوین عنوان ہے ہمارا، اور تنوین سے ہی ملا ہوا دوسرا عنوان نون قطنی، یہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پہلا حصہ تجوید قرآن۔ اچھا، ہمارا عنوان تنوین۔ اب تنوین کو ہم نے ذہن میں اپنے بٹھانا ہے۔ تنوین کیا چیز ہے؟ تنوین 2 زبر کا نام ہے، 2 زیر کا نام ہے، 2 پیش کا نام ہے۔ چاہے 2 زبر ہوں تو بھی تنوین ہے، 2 زیر ہوں جب بھی تنوین ہے، 2 پیش ہوں جب بھی تنوین ہے۔ 2 زبر زبر تنوین ہے، 2 زیر زیر تنوین ہے، 2 پیش پیش تنوین ہے۔ بس یہ ہمیں بہت آسان سی چیز ہے، دوہری حرکات ہیں، دوہری حرکات ہیں۔ اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں ذرا سا، 2 زبر ہوں یعنی حرف کے اوپر آتے ہیں زبر، 2 زیر ہوں حرف کے نیچے آتے ہیں، اس لیے لکیر کے نیچے دکھا دیے، 2 پیش ہوں یہ بھی حرف کے اوپر آتے ہیں، اس لیے لکیر کے اوپر دکھا دیے۔ ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں۔ اب اس میں جو خاص بات ہے پہچاننے کی، وہ یہ کہ اس میں نون تنوین شامل ہوتا ہے۔ ایک نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے، ایک نون ساکن، وہ ہم یہاں نیچے دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے با 2 زبر بن، اب یہ بن میں با زبر با نون ساکن، وہی آواز بنائے گا بن بن۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب بھی تنوین آئے گا، تنوین کے اندر ایک نون ساکن چھپا ہوا ہوگا۔ یہ جو نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے اسے نون تنوین کہتے ہیں۔ بس اگر کبھی سوال کبھی کوئز میں آ جائے یا کوئی ایسے ٹیسٹ میں آ جائے کہ جی نون تنوین کسے کہتے ہیں، تو جواب کیا ہوگا؟ نون تنوین اس نون ساکن کو کہتے ہیں جو تنوین میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بس آسان سی بات ہے۔ ایسے ہی 2 پیش ہوں تو بھی تن، 2 زیر ہوں مسا دن، دیکھیں سب میں وہی ہو رہا ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے؟ جو حرکت ہوتی ہے، اگر 2 زبر ہیں تو 1 زبر رہ جائے گا، 2 پیش ہیں تو 1 پیش رہ جائے گا، 2 زیر ہیں تو 1 زیر رہ جائے گا، اور دوسرا نون ساکن بن جائے گا۔ بس یہ آسان سا فارمولہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں سمجھنے کی، تو یہ ہمیں آسانی سے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب اس کی تھوڑی سی ہم نے مشق کی تھی۔ یہ اس میں زبر کی تختی دیکھی تھی، 2 زبر والی، زبر تنوین کی تختی دیکھی تھی، یہ 2 لائنیں اس کی تھیں۔ پھر اس کے بعد 2 لائنیں زیر تنوین کی تھیں، اور آخری 2 لائنیں یہ پیش تنوین کی تھیں۔ اس کی ہم نے کل مشق کی تھی۔ آج تھوڑا سا مکس کر کے دیکھتے ہیں، اگلی مشق دیکھتے ہیں۔ اگلی کیا ہے؟ مخلوط مشق ہے، یہ مکسڈ ایکسرسائز ہے۔ مکسڈ کا کیا مطلب ہے؟ مخلوط کا کیا مطلب ہے؟ کبھی 2 زبر آ جائیں گے، کبھی 2 زیر آ جائیں گے، کبھی 2 پیش آ جائیں گے، کہیں پہ کچھ بھی آ جائیں گے، یعنی رینڈملی چینج ہو رہے ہوں گے، وہ ایک دم چینج ہو رہے ہوں گے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ہمیں پہچاننا ہوگا کہ کون سے تنوین ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جیسے میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں، سب سے پہلے والے میں ہم نے، اچھا ایک خاص بات جو پہلے بھی کہی تھی دوبارہ نوٹ کیجئے گا، وہ کیا؟ ہمیشہ تنوین لفظ کے ختم پہ آئے گا، تنوین لفظ کے ختم پہ آئے گا، کبھی درمیان میں بھی نہیں آ سکتا اور شروع میں بھی نہیں آ سکتا، یہ ہمیشہ لفظ کے ختم پہ ہی آتا ہے۔ تو یہ ہمیں ایک پہچان ہے اس کی بہت بڑی۔
ہمیشہ اس کی شرط کیا ہے؟ چاہے وہ زبر تنوین ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، آئے گا ہمیشہ لفظ کے ختم پہ۔ اب ہم اس کو پہچاننا آسان ہو جائے گا۔ اگر زبر دو آ رہے ہیں تو زبر تنوین، دو زیر آ رہے ہیں زیر تنوین، دو زبر آ رہے ہیں زبر تنوین، دو پیش آ رہے ہیں پیش تنوین، دو زیر آ رہے ہیں زیر تنوین، زیر آ رہے ہیں زیر تنوین، پیش آ رہا ہے پیش تنوین۔ آسان ہے، بالکل آسان ہے۔ اب ذرا پڑھ بھی لیتے ہیں تاکہ ہم اس کی ادائیگی صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، پتہ چل جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ وہ جو صفات حروف ہم نے پڑھے تھے، وہ صفات حروف میں لازمی صفات جو تھی ان کا بھی دھیان رکھنا ہے، تو وہ بھی ہم ذہن میں رکھیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھیں گے۔ حروف مدہ کہیں آئیں گے تو حروف مدہ بھی پڑھیں گے۔ حروف مدہ کھڑی حرکات کو بھی کہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ذہن میں ہمیں رکھنی ہیں۔ اب پڑھتے ہیں اس کی تختی کو۔ مثلاً مثلاً حدث حدث آلہۃ آلہۃ عشرۃ عشرۃ۔ اگر کوئی اسے یوں پڑھے نا عشرات تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ را پہ پھر کھڑا زبر بنا دیا ہم نے۔ سب کا وزن برابر ہونا چاہیے۔ عشرات سفرات سفرات بررات بررات سنة سنة فجرة فجرة أحد أحد كفوا كفوا نسك نسك تمر تمر نخيرة نخيرة ثلث ثلث حسنة حسنة ترابا ترابا علقة علقة دانية دانية كفرة كفرة لمزة لمزة۔ ٹھیک ہے، یہ تختی تو تھی مکس کی۔ اب تھوڑا سا اور پرانی چیزیں اور نئی چیزیں مکس کر کے دیکھتے ہیں تاکہ ہر چیز ہماری ادائیگی صحیح کر رہی ہے یا نہیں۔ اب تھوڑی سی اور ایڈوانس تختی آ گئی۔ اس تختی میں ہمارے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، کھڑی حرکات اور تنوین، ساری چیزیں آ جائیں گی، ساری چیزیں آئیں گی جو ہم نے اب تک پڑھی ہیں۔ تو یہ ذرا پہچاننا اچھا ہو جائے گا، ہمارے لفظ ٹھیک ہوں گے تو ہمارا پڑھنا اچھا بن جائے گا۔ ہر چیز کا دھیان کریں گے۔ لازمی صفات جو ہم نے 4 پڑھی ان کا بھی دھیان کریں گے۔ 3 ہم نے جو مشروط صفات پڑھی ان کا بھی دھیان کریں گے۔ اور تنوین کا تو سبق ہی ہے، تو تنوین تو ادا کریں گے ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، بعض اس میں ایسے بھی لفظ آ جائیں گے جہاں تنوین نہیں ہے، وہ اسی لیے تاکہ ہمیں پہچان میں رہے، یہ نہیں کہ ہم بس ایک طرز پہ چل پڑے تو اسی پہ چلتے رہیں۔ تو اب ہر چیز کو پہچان کے پڑھیں گے۔ عائلا عائلا غاسق
صادق ناصر ناصر والد والد اعوذ، اب تنوین نہیں ہے اس میں، اعوذ اکید، یہ پہلے اعوذ میں واو مدہ تھا، اکید میں یائے مدہ ہے، یخاف یخاف الف مدہ ہے، یداہ یداہ الف مدہ ہے، کھڑا زبر الف مدہ ہے، یقال یقال الف مدہ ہے، ترابا ترابا حسابا حسابا سراجا سراجا سلام سلام شدادا شدادا صوابا صوابا طعام طعام عذابا عذابا عطاء عطاء غثاء غثاء كراما كراما مآبا مآبا مطاع مطاع وفاقا وفاقا ثبورا ثبورا رسول رسول شهود شهود قعود قعود أثيم أثيم خبير خبير شهيد شهيد عظيم عظيم قريبا قريبا كريم كريم محيط محيط نعيم نعيم يتيما يتيما
ذالک، اب یہ تنوین نہیں ہے، ذالک قریش، قریش، اب یہاں لین آ رہا ہے، قریش عیشت، عیشت موضوعات، یہ لین آ رہا ہے مو، اور پھر دو واو مدہ، پھر پیش تنوین، موضوعات موازینہ، موازینہ، اچھا یہ نو ہو برابر نہیں کرنا، ہو بڑا کریں گے، اس لیے کہ اس میں واو مدہ ہے چھپا ہوا، موازینہ یومئذ، یومئذ، اور بھی دیکھ لیتے ہیں تھوڑی مشق، اب ایک ایک دفعہ پڑھیں گے، آمن، آمن، آوا، آنیت، ایلاف، این، بہ، جاء، جیء، ہار، نار، خیر، خیر، داود، واو پہ الٹا پیش ہونا تو وو ڈبلیو سے جیسے پڑھتے ہیں نا، وو کی آواز نکلتی ہے، پھر ہم اردو میں داؤد کہتے ہیں، داؤد، عربی میں داود نام ہے، داود، رویدہ، رضو، رجال، مالک، شیء، طغى، طغوا، طيرا، عاد، على، عين، فيه، قال، قول، كان، كيدا، كيف، لوح، ليس، مالا، خوف، ماء، ويل، يوم، يره، حاسد، حافظ، دافق، شاہد، عابد۔ دیکھیں اس سے تو میرا خیال ہے اچھی خاصی مشق ہو گئی، ہم اپنے پاس اگر 2-3 دفعہ اسے دہرا لیں گے نا، بس تنوین ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ تنوین کس طرح ادا کرنا ہے۔ دوسرا حصہ ہمارا ہے مسنون نماز کا، اس میں ہم التحیات دیکھ رہے تھے، التحیات میں کتنی غلطیاں ہیں،
پہلے ٹکڑے میں ہی ہماری یہ 28 کے قریب غلطیاں آئی تھیں، تو اس لیے خیال یہی ہوا کہ پہلے ان کو اچھا کریں، انہیں اچھا کریں. اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ اس کے اگلی کلاس میں کریں گے. پہلے اس کو تو قابو میں کریں. یہ 28 ممکنہ جگہیں ہیں، ہمیں پتہ تو ہو ہماری جگہیں یہ ساری پڑھنے میں ٹھیک ہیں یا نہیں. اب یہ تو پڑھ رہے ہیں یا تو پڑھ رہے ہیں، یہ تو پڑھ رہے ہیں یا تو پڑھ رہے ہیں، تو پڑھ رہے ہیں یا تو پڑھ رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہو. سلامو پڑھ رہے ہیں، سلامو پڑھ رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دیکھنے میں سننے میں تو لگتا ہے ہم بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں، لیکن جب اب توجہ کریں گے تو پتہ چلے گا نہیں، ہمارے کئی جگہوں پہ غلط ہو چکے، تو ان کو ٹھیک کریں گے، ان کو ٹھیک کریں گے. یہ علینا پڑھتے ہیں، علینا، یہ ہم یوں پڑھتے ہیں یا جیسے پڑھتے ہیں، یہ سب میں اس لیے آپ کو بار بار سنا رہا ہوں. وبرکاتہ، 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 بارہ بارہ ہم نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں. صالحین، صالح، لے پڑھتے ہیں، لی پڑھتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی. تو یہ تھوڑا سا ہم پڑھ رہے ہیں، آج 2 دفعہ اسے دہراتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہماری ادائیگی بھی ایسے ہی ہے یا ہماری ادائیگی غلط ہو چکی ہے. کیونکہ اسے کبھی بھی ہم دوبارہ غور سے دیکھتے ہی نہیں کہ ہمارا غلط ہوا ہے تو کہاں ہوا ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہم صحیح پڑھتے ہیں، ہر روز تو ہر نماز میں تو پڑھ رہے ہیں تو صحیح ہوگا. تو اب ذرا غور سے توجہ کے ساتھ بالکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پڑھیں گے تاکہ پکڑ میں آ جائے ہماری غلطیاں ہمیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا ابھی تو ایک ایک لفظ الگ الگ پڑھا نا، تھوڑا سا ملا کے پڑھ لیتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بہت فرق ہے، یقین کریں اپنا پڑھنا اور ابھی پڑھنے میں سب کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ بہت فرق ہے. ہم ایسے پڑھنے لگ جائیں نماز میں جان آ جائے گی، جان آ جائے گی نماز میں. مشق کریں گے تھوڑی سی، اپنی رفتار پہلے کم کریں گے، پھر یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. تیسرا حصہ ہمارا تجوید. تجوید کی ہم مشق پریکٹس کر رہے ہیں. اما سپارہ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں. اما سپارے کی صورتیں ہماری کافی ساری ہو گئیں، اب بالکل آخری کے پاس پہنچ چکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آج کی ہماری سورہ ہے سورہ زلزال. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم. چوتھا حصہ ہمارا مسائل کا انشاءاللہ آئندہ ہفتے سے کوشش کریں گے کہ شروع کریں. پانچواں حصہ قرآن کی باتیں. اس میں چند باتیں جو یہ کل ہم نے دیکھی تھی یہ اصل میں اتنی توجہ کی ہیں کہ دل کرا کہ ایک دفعہ اور نظر سے ہمارے گزر جائے. دیکھیں اللہ نے ہماری جانیں اور ہمارے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں. یہ سودا ہو چکا ہے. ہیو بین ڈن جسے کہتے ہیں نا, یہ ہو چکا. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے یہ سارے معاملات ہو چکے. ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ہمارا جان و مال جو اللہ نے ہی دیا ہے وہ اللہ نے ہی خرید لیا جنت کے بدلے میں کہ جاؤ تمہارا جان مال اب تمہارا نہیں, تم اپنی مرضی نہیں کرو گے, میری مرضی کے مطابق کرو گے اور پھر اس کے نتیجے میں جنت کے ہمیشہ ہمیشہ کے حقدار ہو جاؤ گے. تو کتنی بڑی بات ہے. ہمیں تو اپنے جان مال کی حفاظت کرنی ہے. کس لیے کہ اب یہ ہماری نہیں, ہم تو اس کے امین ہیں, امانت دار ہیں. اب تو ہم ویسے استعمال کریں گے جس کی یہ امانت ہمارے پاس ہے. کس کی امانت ہے؟ اللہ کی ہے. تو اللہ جیسے کہیں گے ویسے ویسے استعمال کریں گے. دوسری بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں دین ہی دین ہے, دین ہی دین ہے. کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ جو کوئی اللہ کے حضور میں ایک نیکی لے کر آئے گا, یہ کیا ولی اللہ کے لیے, پیغمبروں کے لیے, بڑے بڑے جو دینی بڑے بزرگ گزر گئے ان کے لیے نہیں, ہر ایک مومن کے لیے, ہر ایک ایمان والے کے لیے یہ اللہ نے اعلان کر دیا. جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس جیسی 10 نیکیاں ملیں گی. اگر 1 لاکھ نیکی لے کے آئے گا تو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی. اگر 1 کروڑ نیکیاں لے کے آئے گا 10 کروڑ نیکیاں ملیں گی. ہم سوچیں تو کتنا بڑا ریشیو ہے. 1 کا 10 کون دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا. 1 کا 2 نہیں دیتا کوئی. ہم تو یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ 1 لے آؤ, 1 لاؤ اور 10 لے لو. ظاہر ہے آدمی دن بھر میں لاکھوں نیکیاں کر سکتا ہے, لاکھوں.
ہم نیکی کے تصور کو پہلے اس کی وسعت پہ لے کے تو جائیں. کسی کے لیے ہمارے دل میں ایک ہمدردی کا خیال آ جانا یہ بھی نیکی ہے. کسی کی بھلائی ہم نے سوچی یہ بھی نیکی ہے. کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا یہ بھی نیکی ہے. کسی کو مدد کے لیے 2 قدم چل دیے یہ بھی نیکی ہے. کوئی تکلیف کی چیز رستے میں پڑی تھی، چھوٹا سا پتھر ہے، چھوٹا سا کانٹا ہے، وہ رستے سے ہٹا دیا یہ بھی نیکی ہے. ارے نماز اذان ہو رہی تھی، دوپٹہ ہٹا ہوا تھا، ذرا سا دوپٹہ توجہ کر کے صحیح کر لیا یہ بھی نیکی ہے. کھانا پکا رہے ہیں، پکاتے پکاتے دل میں خیال آ گیا آج سبھی لوگوں کو خوش کر دیں، سب خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوں گے یہ بھی نیکی ہے. ہر لمحے نیکیاں پھیلی ہوئی ہمارے اطراف میں. یہ جو ہم بیٹھ کے وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اور ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو دین کے کاموں میں جڑا ہوا سمجھتے ہیں بس یہی نیکی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہماری زندگی کے 24 گھنٹے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت کتنے اوقات آپ کے دین کے لیے لگ جاتے ہیں؟ فرمانے لگے 24 گھنٹے. انہوں نے کہا 24 گھنٹے کیسے کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا 24 گھنٹے کی عبادت ہے میری تو. جب میں سوتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ سوتا ہوں، دعا پڑھتا ہوں، دائیں کروٹ لیٹتا ہوں، شمالاً جنوباً ہمارے حساب سے یہاں کے شمالاً جنوباً لیٹتا ہوں تو میرا منہ بھی قبلے کی طرف ہوتا ہے، دائیں کروٹ بھی ہوتا ہوں، جو مسنون اعمال ہیں وہ سب کر کے سوتا ہوں. ساری رات پھر 6 گھنٹے سوؤں، 5 گھنٹے سوؤں، 8 گھنٹے سوؤں. جب سوتا رہا وہ سونا بھی میرا عبادت ہی بن گیا. وہ سونا بھی میرا سونا بن گیا، سونا بن گیا. اب وہ کہیں گے بھائی اور تقاضے بھی تو ہیں، کھانا بھی تو کھاتا. جی کھانا بھی کھاتا ہوں، تو پھر وہ عبادت کیسے؟ جی عبادت ایسے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ کھاتا ہوں، بس حضور کے طریقے میں آ گیا عبادت ہو گئی. بیت الخلاء، ارے بھائی بیت الخلاء بھی حضور کے بتائے ہوئے طریقے پہ جاتا ہوں، وہ بھی بتائے ہوئے طریقے پہ جاتا ہوں. تو 24 گھنٹے کا ہر عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عین مطابق اپنے آپ کو ڈال لیا، بس اب 24 گھنٹے عبادت ہی عبادت ہے. وہ سب نے سنا ہوگا، بڑا مشہور ہے، ایک عابد کی رات بھر کی عبادت، ایک عابد کی رات بھر کی عبادت اس سے ایک عالم کا سونا بہتر ہے. اب آدمی نہیں کہے گا بھائی وہ رات بھر عبادت کر رہا ہے اور یہ عالم سو رہا ہے، اس کی کیوں بہتر ہو گئی؟ بہتر اس لیے ہو گئی کہ یہ عالم تھا، اس نے سونے میں مسنون اعمال کی پیروی کی اور سنت کے مطابق سو گیا، اب اس کا ثواب لکھا ہی جا رہا ہے، لکھا ہی جا رہا ہے. وہ عابد عبادت تو کر رہا ہے لیکن سلیقہ ہی نہیں پتہ، اس کی تجوید ہی درست نہیں ہے، اس کی رکعتیں ہی ٹھیک نہیں ہیں، اس کا اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں بن پا رہا. رات بھر عبادت کر رہا ہے لیکن اس سے یہ عابد بہتر ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ نبی کے طریقے کے اندر ڈھل گیا. ہمارے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہم بس ان کو لینے والے بن جائیں. اور راتوں رات نہیں ہوگا، کبھی بھی کوئی راتوں رات نہیں کہ آج سوئے اور اگلی صبح اٹھے رابعہ بصری بن گئے تھے، ایسا نہیں ہوگا. جنید بغدادی اٹھے، ایسا نہیں ہوگا. حسن بصری ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. لیکن تبدیلی تو آنی شروع ہو. ارے ایک ہفتے میں تبدیلی ہمیں دکھ جائے، چلو نہیں دکھ رہی کوئی بات نہیں، 1 مہینے میں تو دکھے. 1 مہینے پہلے ہمارے ایمان کی کیا کیفیت تھی، کتنی سنتوں پہ ہم عمل کرتے تھے، اور 1 مہینے بعد کتنا کر رہے ہیں. اگر 2-3 بھی سنتیں ہماری زندگی میں آ گئیں تو ترقی کا سفر ہو رہا ہے. اور اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یقین جانیں بہت فکر کی ضرورت ہے، بہت فکر کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ یہ ایک بات آ گئی سامنے، ایک نیکی پہ 10 ملے گی، تو بس ہم تو نیکی کرتے ہی چلے جائیں، اور برائی کرنے پہ ایک ہی رہے گی، ایک ہی رہے گی، اس کے اندر اضافہ نہیں ہے. اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ چیزیں ایسے کر کے دے دیں گے. اور تیسری آیت کیا تھی؟ وہ تو سارے ہی جیسے کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے شفقت کے سارے دروازے، رحم کے سارے دروازے ہی کھول دیے اس آیت میں. وہ کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے حد سے تجاوز کیا اپنی جانوں میں، یعنی ایسے کام کر بیٹھے جو نہیں کرنے
چاہیے تھے، نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن احساس ہوا لا تقنطو، نا امید ہو، نا امید ہونا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے. بس اللہ کی رحمت کے آگے تمہارے گناہ کم ہیں. اپنے دماغ میں ہمیں یہ بٹھانا ہے، ہمارے جتنے بھی گناہ ہو جائیں، جتنے بھی گناہ کتنے ہو جائیں. ایک حدیث میں آتا ہے اگر تمہارے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک کے خلا کو بھر دیں، یا تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو جائیں، ایک آنسو کا قطرہ، ایک سچی توبہ، یہ سارے کے سارے گناہوں کو صاف کر کے رکھ دیتا ہے. معمولی بات ہے. کس اللہ سے تعلق ہے ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، اس اللہ کو جانا ہی نہیں. کیسے اس کی محبت آتی ہے ہمارے دل میں؟ نہیں آئے گی. جانتے ہی نہیں ہے اس اللہ کو تو کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ پہلے اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کی محبت دل میں آئے گی، پھر اللہ کی ماننی بھی آ جائے گی. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات نہیں سنتے. بڑے تو چھوڑو، چھوٹوں کی، اپنے بچوں میں، اپنے پوتے پوتیوں میں، نواسے نواسیوں میں جس سے محبت ہو جائے اس کی باتیں نہیں سنتے. اللہ کی بات آج سن کیوں نہیں رہے؟ وجہ صرف ایک ہے، اللہ کو ہی جانا نہیں، اللہ کو ہی پہچانا نہیں. اللہ سے محبت ہی نہیں ہوئی تو اللہ کی ماننا کیسے آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. پہلے اللہ سے محبت کرنی ہوگی، چاہنا ہوگا، اللہ کے لیے چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، قربان کرنا ہوگا. ہم پوتے پوتیوں کے لیے، نواسے نواسیوں کے لیے، بیٹے بیٹیوں کے لیے نہیں کرتے. سخت نیند کا عالم ہے، لیکن آ گیا کوئی بچہ، ارے بھائی بھوک لگ رہی ہے، نہیں اٹھ جاتے. اللہ کے لیے بھی ایسے اٹھنے والے بنے ہم کبھی؟ اللہ کے لیے اٹھنے والے بنے، پھر دیکھیں اللہ کی محبت کیسی آئے گی، کیسی آئے گی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا گناہوں کو سارے کے سارے. لو اب بات ہی ختم ہو گئی. جمیعہ میں سبھی گناہ آ گئے، چھوٹے بڑے، ظاہر پوشیدہ، جان کے انجانے کے، دن کے رات کے، اور سوچ کے کیا، بغیر سوچے کیا، سب گناہ آ گئے. جمیعہ کے لفظ میں سب آ گئے. اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا. بے شک وہ تو وہ ہے جو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. ارے ہمارے لیے تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہی ہے. وہ قہار اور جبار، اور یہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے لیے ہیں، منافقین کے لیے ہیں، کفار کے لیے ہیں. ہمارے لیے تو غفور الرحیم ہی ہے. ہم تو اپنے اللہ کی وہی والی صفت کو دیکھیں گے. میں نے بار بار عرض کیا نا، جیسے جنگل کا بادشاہ شیر ہے، وہ شیر ہر ایک کے لیے دہشت کی علامت ہے، ہر ایک کے لیے. لیکن اس کے اپنے بچوں کے لیے، اس کے اپنے بچے تھوڑی ڈرتے ہیں اس سے. وہ تو آرام سے اس پہ کود بھی رہے ہوتے ہیں، چھلانگ بھی لگا رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. ساری دہشت اس کی جتنی ہے وہ اوروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہے نہیں ہے. تو اللہ تو ایک ماں سے زیادہ 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں. اللہ تو ہم سے محبت کرتے ہیں. ہم اس محبت کو سمجھیں تو. پھر اگلی بات، علم، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اپنے رب کو سمجھنے کا نام ہے. بس ہم ہانڈی پکاتے ہوئے بھی اگر ہانڈی پکاتے ہوئے بھی یہ سمجھ گئے کہ ہاں ہمارے رب نے کیا کمالات کیے، کہاں کہاں سے اجناس یہ پیدا ہوئیں، کہاں کہاں سے یہ ہم تک پہنچیں، پھر کس نے یہ شعور دیا کہ ان کو اس طرح ملا کے پکاؤ، پھر اس کا ایک ذائقہ بنا، پھر وہ ذائقے دار چیز ہم نے سب نے مل کے کھا لی. یہ بھی اگر اللہ تک پہنچا رہا ہے تو یہ ہانڈی کا بنا دینا یہ بھی علم ہے. علم ہے. میں ایک بات یہ بھی کل عرض کی تھی، غلطی کا ہو جائے یا کر لے کوئی، جان کے ہو جائے انجانے میں ہو جائے، اصل بات ہے غلطی کے بعد کیا کر رہا ہے. غلطی کے بعد کیا کر رہا ہے آدمی. اگر تو وہ غلطی کے بعد ندامت ہے، اس کو معافی تلافی ہے، اس کی گریہ زاری ہے، تب تو سمجھو کہ یہ کامیابی کی طرف چل پڑا. لیکن اگر وہ غلطی کر کے ڈٹ گیا تو استدراج ہوگا، اللہ کی طرف سے بھی ڈھیل دیتی جائے گی. بڑے بڑے لوگ دنیا میں، فرعون کہتے ہیں 400 سال تک اس نے حکومت کی، 400 سال میں ایک دفعہ معمولی سر میں درد بھی نہیں ہوا.
اتنی اللہ نے اس کو ڈھیل دے دی. تو جو ڈٹ جاتا ہے اللہ کی طرف سے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. جس کی پکڑ ہوتی رہے نا تھوڑی تھوڑی، وہ خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تنبیہ کر کے واپس لانا چاہ رہے ہیں. جس کو اللہ ہی چھوڑ دیں، جس کو اللہ ہی بھلا بیٹھیں، وہ بھی کبھی کامیاب ہوگا؟ وہ کبھی نہیں کامیاب ہوگا. تو یہ ہمیں اپنے رخ کو ہمیشہ یہ رکھنا ہے، یا اللہ جو غلطی جانے انجانے ہم سے ہو جائے، یا اللہ آپ اس کو معاف کریں. روزانہ اللہ سے معافی مانگیں، روزانہ معافی مانگیں. اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی کیا ہوتی ہے؟ انسان کو اپنے عیب دکھائی دینے لگتے ہیں. دوسروں کے دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، اپنے عیب دکھنے لگ جاتے ہیں. ہم اپنا محاسبہ ہر ایک کریں، کیا مجھے میرے عیب دکھتے ہیں؟ کیا مجھے میری خامیاں دکھتی ہیں؟ اگر دکھنے لگی تو میں ان کو دور کروں، اور نہیں دکھ رہی تو پھر فکر کروں. اگلی بات، ایک عام ہوتی ہے کوئی بھی چیز اور ایک خاص ہوتی ہے. ایک نارمل ہوتی ہے اور ایک اسپیشل ہوتی ہے. ہر چیز دنیا کی ہر چیز عام بھی مل جائے گی اور خاص بھی مل جائے گی. آپ سبزی لے لیجئے، عام بھی مل جائے گی خاص بھی. آپ پھل لے لیجئے، عام بھی مل جائیں گے خاص بھی. آپ جیولری کا سامان لے لیجئے، عام بھی مل جائے گا خاص بھی. آپ شادی بیاہ میں تیاری کر کے جائیں، عام تیاری سے بھی جا سکتے ہیں، خاص تیاری سے بھی جا سکتے ہیں. دنیا کا کوئی شعبہ، ایک پڑھائی کر رہا ہے ایک ہی کلاس میں، ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ عام اسٹوڈنٹ ہے اور ایک خاص ہے. ایک نے آنسر شیٹ دی، ایگزامنر کے پاس آئی، ایک عام آنسر شیٹ تھی، ایک خاص ہے. اس کا مطلب ہے دنیا کی ہر چیز عام سے خاص بنائی جا سکتی ہے، عام سے خاص بنائی جا سکتی ہے. اب ہم یہ فیصلہ کریں، ہم عام رہنا پسند کرتے ہیں یا خاص بننا پسند کرتے ہیں. ہم نارمل کیٹیگری میں رہنے کو پسند کرتے ہیں یا ہم تھوڑا اسپیشل بننا چاہتے ہیں. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میری کوئی انفرادیت ایسی ہو جو دوسروں میں مجھے ڈسٹنگوش کر دے، ممتاز کر دے، مجھے پرومیننٹ کر دے. میں شادی میں جاؤں تو بس میرا ڈریس، میری جیولری ایسی ہو، میرا میک اپ ایسا ہو کہ بس مجھے کو دیکھتے رہے لوگ، مجھے کو دیکھتے رہے. میرا پرس ایسا ہو، میری سینڈلز ایسے ہوں، جو بھی چیز ہو. میرا برقع پہن رہے ہیں تو برقع ایسا ہو کہ بس ہر آنکھ اس پہ ٹک جائے. تو بھائی کیوں چاہ رہے ہیں یہ؟ اس لیے کہ میں اپنے آپ کو خاص دکھانا چاہتا ہوں. تو جب میں دنیا کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو خاص بنانے کی فکر میں ہوں، کیا دین میں بھی میں اپنے آپ کو خاص بنانا چاہ رہا ہوں؟ دین میں خاص بننے سے کیا ہوگا؟ دنیا میں خاص بن گئے، دنیا میں خاص بن گئے تو کیا ہوگا؟ دنیا والوں کی نگاہ میں باعزت قرار پائیں گے. اور اگر دین میں خاص بن گئے تو اللہ اور رسول کی نگاہ میں خاص قرار پائیں گے. آپ بتائیے، دنیا والوں میں ہم خاص قرار پائیں یہ، اور جو اللہ رسول کی نگاہ میں خاص قرار پائیں یہ، دونوں میں زیادہ اہمیت کا حامل کون سا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا پہلا والا کم ہے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن دونوں میں سے جب مقابلہ ڈالیں تو کون سا ہے؟ سب کہیں گے بھائی اللہ کو اگر ہم پسند آ گئے، باقی دنیا گئی بھاڑ میں، دنیا گئی بھاڑ میں. نبیوں کو آروں سے چیر دیا گیا. ظاہر ہے دنیا میں لوگوں نے تو ان کو پسند ہی نہیں کیا نا، کسی ایک نے بھی نہیں کیا، کسی ایک نے بھی نہیں. ایک دن میں 70 نبیوں کو شہید کیا گیا بنی اسرائیل میں، ایک دن میں 70 نبیوں کو. لیکن اللہ کو تو پسند آ گئے، اللہ کو پسند آ گئے. بس آج تک ان کے نام جو ہیں وہ باعزت ہیں، باعزت ہیں. اور جو اللہ کو پسند نہ آئے، دنیا میں قارون، حامان، شداد، نمرود، کتنے بڑے بڑے نام ہیں، کتنے بڑے بڑے نام ہیں. فرعون، لیکن ابو جہل، کتنے نام ہیں. لیکن قیامت تک ان ناموں میں ذلت رکھ دی گئی. کیوں؟ دنیا والوں کو تو بہت پسند تھے، اللہ کو نہیں پسند تھے، نبی کو پسند نہیں تھے. تو ہمیں خاص بننا ہے. دنیا میں تو بنے، میں تو اس کو چھیڑ ہی نہیں رہا. دنیا میں جو کر رہے ہیں آپ کریں، کوئی نہیں چھیڑ رہا اس کو. لیکن اس سے برابر یا اس سے زیادہ محنت کریں کہ ہم اللہ اور رسول کو پسند آ جائیں. تو یہ عام سے خاص بنتا کیسے آدمی؟
عام آدمی سے خاص آدمی بننے کا طریقہ کیا ہے، یا عورت کا خاص بننے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی نگاہ میں، اللہ اور رسول کی نگاہ میں خاص بن جائے، وہ کیا ہے؟ وہ آج تھوڑے سے دیکھتے ہیں، بڑوں سے سنی بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پہلی چیز، عبادت کے اندر ہم لگ جائیں، عبادت سے اللہ کا قرب ملتا ہے۔ کوئی یہ سمجھے میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ پہ کوئی احسان، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ساری کی ساری حضرت آدم سے لے قیامت تک آنے والا آخری شخص 100% اللہ کی پسند کے مطابق کا انسان بن جائے، اللہ کی بڑائی میں بال برابر فرق نہیں آئے گا، کوئی بڑائی میں اضافہ نہیں ہوگا، اور یہ سارے کے سارے اللہ کے نافرمان بن جائیں، اللہ کی کبریائی میں بال برابر کمی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ اس کا نام ہے جسے بے نیاز، سمد بے نیاز ہیں اللہ، انہیں کسی کی حاجت نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو ہر کام کرنے کی حاجت اپنے لیے ہے۔ میں اگر عبادت کروں میرا فائدہ ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو میں عبادت کے ذریعے سے اپنے آپ کو خاص بنانے والا بن جاؤں۔ دوسری چیز، صبر۔ یہ اتنی ضروری چیز ہے، یوں سمجھیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سب کے سب اس صبر سے گزر کے ہی آگے بڑھے۔ سب کو یہ دولت اللہ نے دی کہ وہ صبر کرنے والے تھے، صبر کرنے والے۔ اور صبر کرنے پہ دیکھیں، عبادت کے اوپر آپ کو مل جائے گا، یہ کام کرو یہ صلہ ہے، یہ کرو یہ صلہ ہے۔ صبر پہ بھی کبھی کسی نے سنا؟ اللہ کہتے ہیں صبر میرے لیے، اس کا صلہ میں دوں گا۔ کتنا دوں گا؟ کوئی حساب کتاب بتایا ہی نہیں، وہ حساب کتاب میں آ ہی نہیں سکتا۔ صبر کرو، بس اس کا پھر بدلہ اللہ پہ چھوڑو، دیکھنا آنکھ بند ہوتے ہی کہ کیا ملتا ہے، پتہ چل جائے گا فوراً کہ جو صبر 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 بار بار سنتے چلے آئے تھے، ارے بڑی تکلیف ہوئی، ارے آج تو اس نے وہ بات کہہ دی کہ دل ٹوٹ گیا، بری طرح دل مسل دیا، آج تو اس نے وہ معاملہ میرے ساتھ کر دیا کہ میری پوری دنیا میں رسوائی ہو گئی۔ ہو جائے، صبر کر لو، صبر کر لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اعلیٰ ہستی کوئی دنیا میں گزری نہ پہلے نہ بعد میں، اور صبر کا کیا عالم ہے۔ کسی بھی موقع پہ کوئی بھی حالات آ گئے، جبکہ اللہ نے اختیار اتنا دیا تھا کہ کائنات کے فرشتے بھی ان کی خدمت کے لیے حاضر رہتے تھے۔ آپ کہیے تو ہم ان چٹانوں کو ملا دیں، آپ کہیے تو ہم پتھروں کی بارش کر دیں، آپ کہیے تو ہم اس کو نیست و نابود کر دیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر صبر صبر۔ تو یہ صبر ہمیں بھی سیکھنا ہوگا، سیکھتے سیکھتے آئے گا۔ پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ صبر کریں گے، ارے بہت غصہ آ رہا تھا، صبر کر لیا، تھوڑے دنوں کے بعد بڑی بڑی چیزوں پہ بھی صبر کرنا آ جائے گا، پھر بہت بڑی چیزوں پہ بھی صبر کرنا آ جائے گا۔ پھر وہ حابیل اور قابیل والا واقعہ یاد آتا ہے۔ بھائی قابیل نے کہا میں تو تجھے مار دوں گا، حابیل نے کیا کہا؟ حابیل نے کہا میں اس جنگ میں صبر کروں گا، میں تو تلوار بھی نہیں اٹھاؤں گا، میں تو لڑنے کے لیے تلوار بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ اب جس نے صبر کیا اس کو قیامت تک کے لیے کیا ملا، اور جس نے صبر نہیں کیا اور ظلم کیا اسے کیا ملا۔ تو ہمیں یہ صبر کرنا ہوگا، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ آہستہ آہستہ ہم سیکھیں گے، اپنی اگلی نسلوں میں منتقل کریں گے۔ تیسری چیز، خدمت۔ یہ خدمت کے جذبے سے، میں کیا عرض کروں، عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا۔ یہ بڑا پیارا سا جملہ کسی اللہ والوں سے سنا، عبادت سے جنت ملے گی، عبادت سے جنت ملے گی، لیکن خدمت سے خدا۔ اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہمارے ذمے نہیں ہے، بھائی فلانے کو اٹھ کے پانی پلا دینا ہمارے ذمے نہیں ہے، ہم نے اٹھ کے پلا دیا، اللہ خوش ہو گیا۔
ہم اب ہر کام میں یہ سوچیں، ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، بھائی 2 لوگوں کو گاڑی میں بٹھا لیا، بھائی آؤ ہم تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتے ہیں، بھائی یہ خدمت ہمارے ذمے نہیں ہے لیکن ہم نے کر دی، اللہ خوش ہو گئے، اللہ خوش ہو گئے، ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ بے شمار دن میں کام ایسے ہمارے سامنے آئیں گے جس میں ہم یہ خدمت والا کام کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس خدمت والے جذبے پہ آ گئے، اپنے گھروں میں خود ہی برکتیں ہوتی بھی دیکھیں گے، اور اگر نہ آئے تو پھر ہم خاص نہ بن سکیں گے، ہم عام ہی رہ جائیں گے۔ تو 3 باتیں تو یہ ہو گئیں۔ چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات ہے جی گریہ زاری۔ بس جب عبادت بھی کی، اللہ کے سامنے ہم سرنگوں رہے، پھر جو تکالیف آئیں اس پہ صبر بھی کیا، وہ صبر بھی کر لیا، پھر ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ رکھا، یعنی خدمت بھی خوب کر لی۔ اب یہ سب کرنے کے بعد جو دل میں تھوڑا بہت بوجھ رہ گیا، اس بوجھ کو اپنے آنسوؤں کے بہانے سے اللہ کے سامنے پیش کر دیا، اپنے آنسوؤں کے بہانے سے اللہ کے سامنے پیش کر دیا، گریہ زاری کر لی۔ بس اکیلے میں رات میں اٹھے، روزانہ ضروری نہیں ہے، اگر روزانہ کی توفیق مل جائے بہت بڑی بات ہے، ورنہ کسی دن بھی رات میں اٹھے، بس میں ہوں اور میرا اللہ، اب گفتگو شروع ہے، اب باتیں یاد بھی آ رہی ہیں اور رونا بھی نہیں تھما جا رہا، اور ہمارے آنسو بھی بہہ جا رہے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن بن جائے گا۔ وہ کنیکشن بننے کے بعد اندر کی فیلنگ ہی بدل جاتی ہے، آدمی کے اندر کے نظریات و تصورات اتنی تیزی سے چارجنگ شروع ہوتی ہے، اتنی تیزی سے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، کل تک جو چیزیں مجھے انتہائی بری لگتی تھیں آج مجھے اچھی لگنے لگ گئیں، اور کل تک جو چیزیں مجھے انتہائی پسندیدہ تھیں آج اس کی طرف دل ہی نہیں جا رہا۔ بڑے شیوخ جو ہوتے ہیں نا، جن سے لوگ بیعت ہوتے ہیں، یہ بڑے شیوخ، ان کی خاصیت یہی ہوتی ہے، یقین جانیں بہت عرصے تک میں خود اس جستجو میں رہا کہ بھئی بڑے ہوتے ہیں، جو خاص ہوتے ہیں، ان میں خاص بات ہوتی کیا ہے؟ ان کی خاص بات ہی یہی ہوتی ہے کہ آپ ان کی صرف صحبت اٹھائیے، ان کے پاس جا کے بیٹھیے اور آ جائیے، ان کی باتیں تھوڑی سی سنیے اور آ جائیے، آپ اپنے اندر میں تبدیلیاں ہوتے ہوئے وہ چیزیں دیکھیں گے جو وہ کبھی بیان ہی نہیں کریں گے۔ ان کی زبان سے نہیں آیا ہوگا کہ آپ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں، ان کی زبان سے نہیں نکلے گا کہ آپ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیں، آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ ٹی وی دیکھیں۔ یہ کمال نہیں ہے یہ۔ وہ بھائی ایسے اللہ والے لوگ ہیں، ہم الحمدللہ میں ملا ہوں ایسے شخصیات سے، اسی پاکستان میں، اسی کراچی میں ایسے اللہ والے لوگ موجود ہیں۔ ہم جائیں تو کبھی ان کی 1-2 مجلسیں لے کے تو دیکھیں، پھر پتہ چلے ایمان ہوتی کیا چیز ہے، ایمان کا بوسٹر کیا ہوتا ہے، ایمان میں ترقی کتنی تیزی سے ملتی ہے۔ ہم 1 سال میں جو ایمان میں ترقی نہیں کر پاتے، ان کے ساتھ ایک ملاقات میں، ان کی ایک مجلس میں ہمارے ایمان کو وہ بوسٹر لگ جاتا ہے۔ تو وہ سب کیسے ہوتا ہے؟ وہ سارے بڑے جو خاص لوگ ہیں نا، ان کے پاس یہ چاروں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ وہ عبادت میں بھی کمال ہوں گے، وہ صبر میں بھی کمال ہوں گے، وہ خدمت کرنے میں بھی لوگوں کے کمال ہوں گے۔ ایک صاحب پوچھنے لگے کہ جی یہ بتائیے اگر جو اللہ والے لوگ ہیں یہ عوام الناس کی اتنی زیادہ خدمت کریں گے تو یہ بیچارے خود تو کسی حال میں رہ ہی نہیں پائیں گے۔ تو انہوں نے، ایک بزرگ نے جواب دیا، انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں یہ خدمت اپنے لیے ہی کر رہا ہوں، تو میں اپنا ہی فائدہ تو کر رہا ہوں، آپ کو ظاہر میں لگ رہا ہے کہ میں بے آرام ہو رہا ہوں، لیکن یہ خدمت کرنے سے جو اللہ سکون اور اطمینان میرے دل میں ڈال رہے ہیں وہ میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ اور یہ سب چیزیں کر کے جو گریہ زاری میں لگ جاتے ہیں، یہ سارے اللہ والے بڑے بڑے بزرگ یہ گریہ زاری روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد، ان کی اللہ سے روزانہ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں،
روزانہ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. ہم بھی اس کی طرف کہیں سوچ اپنی بنانی شروع تو کریں, تھوڑا تھوڑا اس طرف آگے بڑھنے کی کوشش تو انشاءاللہ کر ہی لیں. یہ روزمرہ کے چند کام ہیں, ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں ہمارے روزانہ کے اعمال میں آ جائیں. آہستہ آہستہ تبدیلی آنے لگے گی, ہماری اپنی ذات میں تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.